جی السلام علیکم جی، ہم ایک دفعہ پھر آپ کے لیے حاضر ہیں. چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو سننے میں، شیئر کرنے میں، کسی کو بھیجنے میں مسئلہ نہ ہو، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں جو ضروری ہیں کہ آپ کو ہر سال یاد رکھنے چاہیے لیکن یاد نہیں رہتے. تو ہم اس دفعہ علامہ عبدالرشید شریفی صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ بھئی کن لوگوں کے لیے روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے یا اس کا فدیہ کیا ہے. جو بیمار لوگ ہیں، کس طرح کی بیماری ہے جس میں اللہ ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں لیکن اس کے بدلے میں آپ کس طرح سے فدیہ دے سکتے ہیں. علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے جہاں ماہ رمضان شریف کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت. آگے فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم. جو اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے. ہر مسلمان عاقل بالغ صحت مند پر روزہ فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کو چھوٹ دی. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پس تم میں سے جو مسافر ہو یا بیمار ہو، مریض، اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں اپنی گنتی پوری کر لے. وہ مسافر جو 3 دن کی مسافت سے زائد سفر کرنا چاہتا ہے، یعنی 92 کلومیٹر سے زائد اس کا سفر ہے، اسے رخصت ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. اسی طرح مریض کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا. اب ظاہر ہے کہ مریض، بیماری والا، ایسا مریض جسے یہ خطرہ ہے کہ روزہ رکھنے سے میری بیماری بڑھ جائے گی، یا اسے خطرہ ہے، یہ تجربہ ہے اس کا اپنی بیماری کا کہ روزہ رکھا تو یہ بیماری مجھے ہلاک کر دے گی، موت بھی آ سکتی، اسے اجازت دی گئی کہ وہ بیماری کی وجہ سے رمضان شریف میں روزہ نہ رکھے. ایسا بیمار جو فی الحال صحت مند ہے، رمضان شریف شروع ہوا، صحت مند ہے، تندرست ہے، لیکن اسے ایک بیماری ہے اور وہ بیماری روزہ رکھا تو اس کا تجربہ بتاتا ہے کہ بیماری پھر شروع ہو جائے گی، اسے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اگر گرمیوں کے روزے ہیں اور گرمی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسا بیمار ہے، لیکن سردی کے موسم میں روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، تو رمضان شریف کے اندر روزہ گرمیوں میں نہ رکھے اور جب صحت مند ہو جائے تو سردیوں میں اس کی قضا ادا کر لے. لیکن ایسا مریض جس کو تندرست ہونے کی امید نہیں، ایسا شیخ فانی بوڑھا آدمی جس کا پھر دوبارہ سے صحت مند ہونے کا کوئی چانس نہیں، یا اس بیماری کی وجہ سے اس کو ہلاکت نظر آ رہی ہے، تو وہ رمضان شریف میں روزہ چھوڑ دے. اللہ نے اسے اجازت دی اور اس کا فدیہ رمضان شریف کا ادا کر دے. فدیہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ جو تم میں سے روزہ نہ رکھ سکے تو اسے چاہیے کہ فَإِطْعَامُ طَعَامُ مسکین، وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں دے دے. یہ ہے بنیاد، ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں. اب یا تو کھانا پکا کے دے دے جیسا وہ خود کھاتا ہے، یا اس کھانے کے پیسے دے دے، اور یہ پیسے رقم جتنا فطرانہ دیا جاتا ہے ایک بندے کا اس سے زائد نہیں ہوگی. اچھا، جتنا فطرانہ ہے اتنا ہی ایک روزے کا فدیہ بھی ہوگا. اب 30 روزوں کا فدیہ اکٹھا شروع رمضان میں دے دے، 30 روزوں کا فدیہ رمضان شریف کے آخر میں جا کے دے دے، یہ اس کو سہولت ہے. ہر روز ایک روزے کا فدیہ دے دے تب بھی اس کے لیے جائز ہے. جیسے اس کے لیے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ فدیہ دینا چاہے وہ فدیہ دے سکتا ہے، اپنا ادا کر سکتا ہے، اس کے روزے ہو جائیں گے. لیکن ایسا آدمی
رمضان شریف میں بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو بعد میں صحت مند ہو گیا، فدیہ فی الحال دے دیا، ٹھیک ہے، بعد میں صحت مند ہو گیا اگلے رمضان سے پہلے تو وہ جتنے دن اس کو مل گئے صحت کی حالت میں وہ قضا کرے گا اور دیا ہوا فدیہ اس کا صدقہ نفل ہو جائے گا۔ لیکن اگلا رمضان شریف آ گیا، صحت نہیں ہوئی، تو ظاہر اس نے فدیہ دے دیا، اس کا رمضان شریف کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ان کے علاوہ حمل والی عورت ہے، اس کے حمل کو نقصان ہو سکتا ہے روزے کی وجہ سے، روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کو دودھ نہیں ملے گا، بچے کے بیمار ہونے کا یا اس کے خطرے میں جانے کی حالت پیدا ہو سکتی ہے، تو روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ جب بعد میں بچے کو دودھ پلانا بند کر دے تو اس وقت قضا کر لے یا پھر فدیہ دے دے۔ فدیے کی شکل یہی بنے گی کہ اگلے رمضان سے پہلے اس کو موقع نہیں ملا، مل گیا تو پھر قضا کرنی لازمی ہو جائے۔ شیخ فانی، ایسا بوڑھا آدمی کہ اب وہ دوبارہ اس کے طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ بھی رمضان شریف میں فدیہ ادا کر دے گا۔ جس آدمی کو یہ غالب گمان ہو کہ روزہ رکھنے سے میری عقل ضائع ہو جائے گی، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جس کو اپنی ہلاکت کا خطرہ ہو وہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اب اس میں یہ صرف وہم نہیں، وہم کافی نہیں ہے، یہ ضروری ہے کہ یا تو اس کو تجربہ ہو، غالب گمان اس کو کہتے ہیں، یا پھر ایک ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو بتائے کہ آپ اس بیماری میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ صرف میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا اپنے دوستوں سننے والوں کے لیے کہ یہاں جو ڈاکٹر ہیں وہ معمولی بیماریوں میں بھی کہتے ہیں جی آپ روزہ چھوڑ دیں، نہیں روزہ رکھ سکتے، تو ان کا اعتبار نہیں ہے۔ جو اسپیشلسٹ اس بیماری کو بھی سمجھتا ہے اور ہمارے روزے کی کنڈیشن کو بھی سمجھتا ہے، تو وہ اگر فتویٰ دے دے، مولوی کا اس میں کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے کہا تو آپ روزہ چھوڑ دیں، فدیہ دے دیں۔ شوگر والے مریض انسولین جو لگواتے ہیں وہ انسولین لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن دوسرا انجیکشن نہیں لگوا سکتے آپ۔ شریان میں لگائیں جس کو وریدی کہتے ہیں، یا گوشت میں لگوائیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دوائی تر پیٹ میں یا دماغ میں پہنچ گئی تو روزہ توڑ دیتی ہے۔ یہ فقہائے کرام کا اس میں صریح حکم موجود ہے، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے انجیکشن لگوائیں گے تو وہ دوائی براہ راست وہ لیکوڈ ہے، وہ خون میں جائے گی، روزہ توڑ دے گی، لیکن انسولین سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے پرووے کے لیے جانا ہے تو آپ نے خون دینا ہے، آپ روزہ رکھ کے دے سکتے ہیں خون پرووے کے لیے، اس کے اندر روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ آپ کا صحیح ہوگا۔ علامہ صاحب کس عمر میں بچے کو روزہ رکھنا شروع کرنا چاہیے؟ میں نے ایک دوسری ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد عورت بالغ پر روزہ فرض کیا ہے، جو ہی بالغ ہو جائے، عمر کے لحاظ سے بالغ ہو یا وہ جسمانی لحاظ سے بالغ ہو جائے، تو جو ہی بلوغت کی عمر کو بچہ پہنچ جائے گا 12 سال کی عمر کو، تو اس پر روزہ فرض ہو جائے گا عمر کے لحاظ سے، اور اگر اس سے پہلے وہ جسمانی لحاظ سے بالغ ہو جائے تو اس پر روزہ فرض ہو جائے گا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت سے ہمارے جو شک شبہات دور ہو گئے، جزاک اللہ۔